السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں آزاد کاسٹ اور میں ہوں نوشین طارق. کل جو ہے 5 اگست تھی اور ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی نے جو ہے وہ احتجاج کی کال دی ہوئی تھی. اس کے بعد جو سچویشن رات تک ایمرج ہوئی ہے اس کی کیا انسائٹس رہیں وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے. اس کے علاوہ ملک ریاض کی رات گئے ایک لمبی چوڑی ٹویٹ بھی اس وقت بڑی سنسنی خیز ہے, اس پر بھی بات کریں گے. اور ان سب کے لیے میرے ساتھ موجود ہوں گے سینئر صحافی تجزیہ کار حسن ایوب خان صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر, میں تو خوش. آپ خوش؟ بہترین. میں ایک بات کا غم ہے کہ وہ میں نے ٹکٹ چینج کرایا تھا اپنا, اور 5 اگست کی وجہ سے, اور 17 جولائی کی میری فلائٹ تھی. تو میں نے کہا جب اتنا ہے تو میں جاؤں گا, پھر بھاگتا واپس آؤں گا, پتہ نہیں پہلے کتنا ٹیمپو بنا لیں گے. تو میں نے اپنی سیٹ ہی آگے کر لی تھی. تو اب میں سیٹ جو ہے وہ میں آج رات کو میں ٹریول کر رہا ہوں, کیونکہ احتجاج تو ڈیش ڈیش شیر افضل مروت صاحب نہیں کہتے, وہ گیا ہے. آپ نے سیٹ کینسل کر لی, انہوں نے پلان چینج کر لیا؟ نہیں, پلان تو کیا انہوں نے, نہیں کیا لیکن وہ نہیں کیا نا جو پہلے تھا ان کا. دیکھیے وہ تو وہی یہی پلان تھا ان کا. ان کا پلان یہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس کوئی پلان نہیں ہوتا, اور یہ صرف جو ہے وہ سیاسی بیانات ٹیلی ویژن کے اوپر آ کر, کیمرے کے اوپر آ کر جو ہے وہ اپنی جمہوری جدوجہد کا اعلان کرنا, لیکن عملی طور پر اپنے گھر سے نہ نکلنا, ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر بیٹھے رہنا, اور بس یہ کہنا جی کہ ہمارے کارکنان خود نکل آئیں گے. علی مین گنڈا پور جو ہے وہ چند ہزار, یعنی کپل آف تھاؤزنڈس, 3 4 5 6 کہہ دیں, یہ اس نے ٹوٹل نمبر نکالا ہے, پول کیا ہے. تو باقی تو آپ نے کوئی دیکھا کسی کو زیادہ؟ ہاں مطلب وہ کیا نام ہے عمران خان کے جو باڈی گارڈ ہیں, کیا نام ہے ان کا, نیازی نام ہے ان کا بھی, کوئی میں نام بھول گیا ہوں, پونی سی رکھی, پونی ٹیل رکھی ہوئی, احمد نیازی. احمد نیازی نے بھی علی مین کے برابر شو کر لیا تھا. اچھا ہاں, تو علی مین سے بہتر تو اس اپنے یعنی اسٹیچر کے اعتبار سے تو احمد نیازی سے زیادہ بہتر نکلا. پھر ان لوگوں نے جو لیڈرشپ ہے انہوں نے فرمائشی گرفتاریاں دیں, اور گرفتاریاں دینے کے بعد پولیس کو خود کہا ہمیں گرفتار کریں اور اس کے بعد ہمیں رہا کر دیں. تو اندھے کو نظر آ رہا ہے, یہ خبر نہیں ہے, یہ میرا جو ہے وہ اسیسمنٹ ہے کہ جس طرح وہ ریحانہ ڈار صاحبہ گرفتار ہوئی ہیں پھر ان کو چھوڑ دیا گیا ہے, تو یہ سب کا سب جو ہے وہ فرمائشی پروگرام تھا. اندھے کو نظر آ رہا ہے. راجہ نہیں نکلے کہیں بھی, نکلے نہیں جی. محمود خان اچکزئی کے پیچھے چھپ کر سیکرٹری جنرل تھے, ان کو لاہور میں ہونا چاہیے تھا. بھائی لاہور آپ کی کانسٹیٹوئنسی ہے بقول آپ کے, آپ اپنے آپ کو جو ہے فارم 45 کا ایم این اے کہتے ہیں, حقیقی ایم این اے کہتے ہیں, تو کدھر گئے؟ اور یہ جو تینوں اسلام آباد کے ایم این ایز تھے جو کہتے تھے جی ہم جو ہے وہ فارم 45 کے ہیں, اور یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ فارم 47 کے بیٹھے ہوئے ہیں, تو یار کوئی غیرت کا جو چورن کھا لیتے, کوئی غیرت کا جو ہے وہ کوئی پڑیا لے لیتے, کچھ 4 بندے تو باہر نکال لیتے, داخلی خارجی راستے سارے کھلے تھے. اس کے باوجود اپنی یعنی تاریخ کا کمزور ترین احتجاج کرنے کے بعد تحریک انصاف مزید ایکسپوز بھی ہوئی ہے, مزید کمزور بھی ہوئی ہے. اور عمران خان کو سارا کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ میں اس احتجاج کو خود لیڈ کروں گا, تو یہ ناکامی عمران خان کے نام گئی ہے. اب وہ جو دیکھیں جیل میں ہے نا, تو کیوں پھر کہا تھا کہ یہ لیڈ میں کروں گا. عمران خان کا اپنا ٹویٹ جو ہے وہ ریکارڈ پر موجود ہے, انہوں نے کہا میں خود میں لیڈ کروں گا, جیل سے لیڈ کروں گا. تو بات یہ ہے کہ دیکھیں جب لوگوں نے نکلنا ہوتا ہے نا, پھر لوگ یہ بندشیں, رکاوٹیں, پولیس کے چھاپے, نظر بندیاں, یہ کچھ نہیں دیکھتے. جب کارکن نکلتا ہے تو پھر وہ نکلتا ہے, لیکن کارکن مایوس ہے. ان کا کارکن جو ہے وہ علی مین کے بارے میں جو آپ نے دیکھا نہیں بعد میں ویڈیوز جو آ رہی ہیں, ہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے خطاب نہیں کیا, لیکن کچھ خطاب کیا جی, خطاب تو میں نے سنا ہے, خطاب تو سنا ہے ان کا, لیکن یعنی اس خطاب سے, اس ریلی سے اور اس احتجاج سے نہ کرنا زیادہ بہتر تھا. جو بھرم تھا وہ بھی آپ نے جو ہے نا وہ ختم کر دیا ہے. یہ جو 90 دن والی علی مین کی اسٹریٹجی تھی نا, اس کے اوپر اگر یہ اسٹک رہتے تو کم از کم ایک دیکھیں ایک بھرم تھا نا ان کا. اب تو 5 اگست کو نقطہ عروج تھا ان کا, آپ نے عروج دیکھا؟ پھر نہیں, اگر یہ عروج ہے تو پھر یہ اس کا ڈکلائن کیا ہوگا؟ لیکن وٹ نیکسٹ, اب کیا ہوگا, آگے کیا ہوگا؟ پی ٹی آئی بہت کمزور پوزیشن میں آ چکی ہے, اب ان کے لیڈرز بھی نااہل ہو چکے ہیں, گرفتاریاں وغیرہ بھی یہ چیزیں چل رہی ہیں. تو آپ کیا دیکھتے ہیں پی ٹی آئی کا اب کیا آگے جو ہے مستقبل ہے؟ دیکھیے مستقبل تو کوئی نہیں ہے, لیکن اب یہ کیا کر سکتے ہیں. پچھلے دن کچھ ڈیل ویل کی بھی باتیں تھی نا, میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ میں تحریک انصاف کو اندر سے جانتا ہوں, بہت جانتا ہوں, اور یہ بھی کوئی انفارمیشن نہیں ہے. اب یہ ایسے دن کا انتخاب کریں گے جس دن ویسے ہی لوگ باہر ہوں, یعنی 13 اگست کی رات, 14 اگست لوگ باہر ہوتے ہیں, پورا پاکستان جو ہے یوم آزادی منا رہا ہوتا ہے. اس دن اپنی حقیقی آزادی کا جو منجن بیچ میں ٹچ کر کے نا, تو اپنے 4 لوگوں کو جناب 50 جو ہے وہ جھنڈا اٹھایا ہوا ہے لوگوں نے پی ٹی آئی کا, تو اس کو جناب کیمرے کے اوپر دکھا کر اپنی مقبولیت دکھائیں گے. یہ بیسکلی تحریک انصاف اپنا بیانیہ تو پہلے دفن کر چکی ہے, ایبسولوٹلی ناٹ والا.
دیکھیں نا, نون لیگ کے بارے میں کہتے ہیں کہ ووٹ کو عزت دو, انہوں نے دفن کیا, تو آپ نے ایبسلیوٹلی ناٹ جو ہے وہ دفن نہیں کر دیا. جا کر آپ کا بیٹے کا ٹویٹ جو ہے, آپ کے بیٹے کا جو سوری ٹیلی ویژن پروگرام کے اندر جو اس نے بولا ہے, دیکھیں نا, اس نے لاؤڈلی اینڈ کلیئرلی کہہ دیا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے اس میں اپنا رول پلے کریں. جی بالکل, یعنی ابو بچاؤ مہم وایا پریزیڈنٹ ٹرمپ. ہاں علیمہ خان بھی کہتی ہے نا, ٹرمپ کو ہی کہیں گے اور کس کو کہیں گے, یہاں کوئی سنتا نہیں. اچھا, اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ ابھی ان کے مقدمات مزید کنکلوڈ ہوں گے, مزید سزائیں ان کی ہوں گی. خیبر پختونخوا حکومت کا چل چلا ہوا ہے. ممکن ہے کہ علی مین نے جو کل خطاب کیا تھا, جو ریلی لیڈ کی تھی, یہ بطور وزیر اعلیٰ ان کی آخری پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہو. اچھا, اس بات کے چانسز ہیں؟ میں بتا رہا ہوں, اپنی خبر پر قائم ہوں میں. اچھا, علی مین کا جانا ٹھہر چکا ہے, صبح گیا یا دوپہر گیا. اچھا جی بالکل. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سلسلہ رکے گا نہیں, نیچے مطلب عمران خان صاحب تک بھی آئے گا 9 مئی کے کیسز کی سزاؤں والا. ظاہری بات ہے, جی ایچ کیو حملہ کیس کے اندر مرکزی ملزم ہے عمران خان. جس طرح 26 نومبر کے اندر جو ہے وہ علی مین گنڈا پور ہیں. جب آپ نے لیفٹ رائٹ کے لوگوں کو سزائیں آپ سنا سکتے ہیں, تو پرنسپل ایکیوز کو کیا کوئٹل تو نہیں ہوگا؟ یہ تو کامن سینس کی بات ہے. جو کورٹ رپورٹنگ کرتے ہیں ان کو اندازہ ہے کہ پرنسپل ایکیوز کیا ہوتا ہے. جو مرکزی ملزم ہیں اس کو تو سب سے زیادہ جو ہے وہ میکسیمم ملتی ہے, پینلٹی ملتی ہے. تو یہ تو مرکزی ملزمان میں ہیں, علی امین گنڈا پور 26 نومبر میں, اور عمران خان جی ایچ کیو حملہ کیس کے اندر. تو ان کی کنوکشن ان دونوں کی یہاں پر 26 نومبر میں علی امین کی, اور کیونکہ حقلہ میں پولیس کانسٹیبل شہید ہوا تھا 26 نومبر کو, تو وہ کیس میں تو بریت ہے ہی نہیں نا اس کی. ATC کی عدالت ہے یہ جو راولپنڈی کی. اس کے علاوہ جو شہد والا کیس ہے علی مین کے اوپر, وہ بھی ہے, 9 مئی کے جو ہے مقدمات بھی ہیں. تو علی مین کا چل چلا ہوا ہے. یہ آپ کو بتا دوں میں آپ کو, یہ بہت سے لوگ اس طرح کے جو کہ ایون کے اسٹیبلشمنٹ کے قریب بھی ہیں, وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں 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 نہیں. تو بات یہ ہے کہ راوی کی خبر جب ہوتی ہے نا, تو الحمدللہ وہ راوی کی خبر ہے. جب میں نے یحییٰ آفریدی صاحب کی خبر دی تھی نا, یحییٰ آفریدی صاحب کی میں نے خبر دی تھی نا, تو بہت سے لوگ, میں نام نہیں لوں گا, جو کہ بہت قریب سمجھے جاتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے, وہ بھی منصور علی خان صاحب کا نام لے رہے تھے. اچھا, لیکن پھر الحمدللہ ہوا وہی جو خبر میں نے دی تھی. اچھا, میں 13 اگست کے حوالے سے بات کر رہا تھا, اور یہ دیکھیں جیٹ کی آواز آ رہی ہے اسلام آباد میں, جیٹ اڑنے کی. جی جی بالکل, صبح سے میں نوٹس کر رہی ہوں. ہاں جی, تو اب 13 اگست کو ہی رات کو مارکہ حق کی جو کامیابی ہے, اس سے متعلق جو میری اطلاعات ہیں, ایک فلائی پاس بھی ہونا ہے پاکستان مونومنٹ کے اوپر, جس طرح لاسٹ ٹائم نہیں ہوا تھا اس طرح کا, بلکہ اس سے بہتر ایک فنکشن ہوگا, سیلیبریشن ہوگی پاکستان کی یوم آزادی بھی اور پاکستان مارکہ حق کی جو ہے کامیابی بھی. تو ان دونوں کو کلب قسم کا جو ہے وہ چیز ہونی ہے. تو اس دن میرے خیال ہے, جو میری سکس سینس کہہ رہی ہے, کہ تحریک انصاف نے گن ڈالنا ہی ڈالنا ہے. اچھا, میں کہتا ہوں ممکن ہی نہیں ہے. اس دن جب ویسے ہی پوری قوم باہر نکلی ہوتی ہے, سڑکوں پر نوجوان آئے ہوتے ہیں, اس دن کو یہ اپنا جو ہے وہ جو ہے فنکشن کلیم کر دیں گے. یہ ہے ان کی سیاست, یہ ان کے خمیر میں ہے, یہ ان کی فطرت میں ہے. میں وہ بات کر رہا ہوں. اچھا چلیں اب دوسرے ٹاپک پہ آ جاتے ہیں, ٹائم کم ہے ہمارے پاس. ملک ریاض صاحب کہہ رہے تھے کہ 7 اگست کو ان کی کچھ جائیدادوں کی نیلامی بھی ہونی ہے, لیکن کل رات ان کا ایک لمبا چوڑا ٹویٹ آیا ہے, آپ نے بھی دیکھا ہی ہوگا, جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بحریہ ٹاؤن جو ہے وہ شٹ ڈاؤن بھی ہو سکتا ہے, ہم بالکل بھی جو ہے نا اس کو افورڈ نہیں کر پا رہے ہیں. اور تب انہوں نے کافی لمبی چوڑی دہائی بھی دی ہے, اینڈ میں انہوں نے اپیل بھی کی اداروں سے کہ ان کے ساتھ تعاون کیا جائے اور باوقار کوئی حل نکالا جائے. آپ اس ساری سچویشن کو کیسے دیکھتے ہیں؟ محترم نے 3000 ارب دینا ہے. کتنا؟ 3000 ارب. 3000 ارب. 1380 ارب تو صرف ڈی ایچ اے کا دینا ہے. اچھا, کتنا؟ 1380 ارب. اوکے, کیلکولیٹر پر بھی کاؤنٹ کریں نا تو سمجھ نہیں آئے گی کہ کتنے سفر آ جائیں گے. تو 1380 ارب محترم نے دینا ہے صرف اس کا. اصل میں جو ان کے بیٹے ہیں علی ریاض, ملک ریاض تو پھر بھی کچھ چاہ رہے تھے, علی ریاض نے خراب کیا والد کو, جو میری اطلاعات ہیں. اور ملک ریاض صاحب کو اس مرتبہ واسطہ جس شخص سے پڑا ہے, اس کو پیسوں کی لالچ نہیں ہے, اس کو کوئی خرید نہیں سکتا. وہ فیلڈ مارشل حافظ سعید عاصم منیر ہے, وہ پیسوں کے یہ مالی معاملات سے بہت دور ہے. میں بات نہیں کروں گا, دیکھیں لگی لپٹی بات نہیں ہے, ہر بندہ ان کی پاکٹ میں تھا, ٹھیک ہے, ملک ریاض کی سنس پرویز مشرف, ٹھیک ہے, اور ٹل جو ہے وہ آج تک, لیکن نہیں آ سکا نا پاکٹ میں, نہیں جو پیسے کی چمک ہے اور اس کو اپنے موقف میں لچک جو ہے وہ پیدا کرنے پر مجبور کر سکی, نہ وہ پیسے کا لین دین والا آدمی ہے. تو لہٰذا ان سے متعلق جو گھٹیا کیمپین کرتے ہیں نا کئی مختلف صحافی, تو بات یہ ہے کہ
یہاں پر ملک ریاض صاحب کی اب چل نہیں رہی. ملک ریاض کی سفارش پیپلز پارٹی کے اندر سے پریزیڈنٹ زرداری صاحب بھی شاید خواہش ہے ان کی, ممکن ہے کہ محسن نقوی صاحب کی بھی خواہش ہو, کتنے قریب ہے فیلڈ مارشل کے, ان کی بھی خواہش ہو کہ وہ واپس آ جائیں. اطلاعات ہیں کہ ایاز حادثہ کے جو صاحبزادے ہیں ان کا بھی کوئی کنیکشن ہے ان کے ساتھ, اور کتنے لوگ جی. ہاں لیکن وہ یہ اس وقت یہ ایج یوز کر رہے ہیں نا کہ لاکھوں کی تعداد میں ان کے امپلائیز ہیں, لاکھوں کی تعداد میں بیریئر ٹاؤن کا ایک سٹیک کے ساتھ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بہت سے لوگوں کی امپلائمنٹ 3,000 ارب دینا دے دیں یار. اچھا 1380 تو خالی ڈی ایچ اے کا دینا ہے, 460 جو سپریم کورٹ نے سیٹلمنٹ کی ہے ملیری ڈیولپمنٹ اتھارٹی والی جو بیری ٹاؤن کراچی ہے, وہ بھی بنتا زیادہ تھا, وہ 1000 ارب بنتا تھا, ان کو کہا تھا 460 دے دو, ٹھیک ہے, اس میں سے میرے سے کوئی 12-15 ارب انہوں نے پے کیا ہوا ہے, تو باقی پیسے دے دیں تو کلیئر ہو جائیں گے. سرکار کی جگہ ڈی ایچ اے 3,000 ارب نکالے نا, یہ تو ابھی تک 460 ارب نہیں پے کر سکے, تو شٹ ڈاؤن تو ہوگا ہی ہوگا نا. آپ نے اچھا مزے کی بات یہ ہے, انہوں نے اپلیکیشن دی سپریم کورٹ میں جی کہ ہماری جگہ کم ہے, ڈیمارکیشن ہوئی تو جگہ زیادہ نکل آئی. اب وہاں پر بھی 1200-1300 ارب کی بنتی ہے, پینلٹی بنتی ہے. جو ملی ڈیولپمنٹ اتھارٹی جو 460 ارب ہے وہاں پر بھی مزید جگہ انہوں نے قابو کی ہوئی ہے. تو دیکھیں لوگوں کی جگہیں قابو کر کے اس کے اوپر کیا ہے جی, ہم نے ایک بڑا عظیم قسم کا منصوبہ بنا دیا ہے, تو جن لوگوں کی جائیدادیں تھیں, جن لوگوں کی کل پونجی وہ تھی, اس کے اوپر آپ سام بن کے بیٹھ گئے ہیں. ٹھیک ہے, تو فائلوں کو آپ پہیے لگا لیتے ہیں, اینکرز کو آپ جیب میں ڈال لیتے ہیں, میڈیا مالکان کو آپ خرید لیتے ہیں, لیکن اس آدمی کی ڈیلنگ فیئر نہیں ہے. اس آدمی کو دیکھیں دسترخوان چلائیں ایک طرف, دوسری طرف جناب لوگوں کو جو ہے نا وہ ان کی جگہوں پر ناجائز قبضے کر لیں, تو یہ طریقہ کار درست نہیں ہے. اور بالکل ٹھیک کر رہی ہے ریاست, نیلام کر رہی ہے, نیلام کر کے جو تھرڈ پارٹی انٹرسٹ ہے اس کو آپ کریں, سیف گارڈ کریں, اور باقی اگر پوزیس کرنا پڑ جائے آپ کو تو بیری ٹاؤن کو پوزیس کر لیں. تو بات یہ ہے کہ قبضے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. قبضے کی جائیداد کے اوپر, زمین کے اوپر تو مسجد الاؤ نہیں کرتے. تو ملک ریاض نے کس طرح اتنی بڑی بڑی ہاؤسنگ سٹڈیز بنا دی ہے. 500 کنال تو صرف اسلام آباد میں جو بیریا انکلیو ہے اس نے انکروچ کی ہوئی ہے سی ڈی اے کی. پھر جو اوپر گولف سٹی ہے اوپر, اس میں بھی کتنی انکروچمنٹ ہے. ملک ریاض کی وجہ سے جو شاملات انہوں نے قابو کی ہوئی ہے, جو کہ ناقابل بیسیکلی ہوتی ہے ٹرانسفر, اس کا یعنی انتقال نہیں ہو سکتا, اور اس کے اوپر آپ صرف کھیتی باڑی کر سکتے ہیں, کوئی اس طرح کی چیز ہوتی ہے. تو وہ جگہ بھی محترم نے اتنی جو ہے وہ کی ہوئی ہے, قابو کی ہوئی ہے. اس کی وجہ سے مری کے اندر جو شاملات ہے اس کے اوپر پنجاب حکومت بھی وہ کہہ رہی ہے کہ جس کا کوئی معاوضہ نہیں دیا جائے گا, گورنمنٹ پروسیس کر لے, حالانکہ وہ مطلب ٹرانسفر ہونے والی شاملات ہے. میں نے پٹواری تحصیلداروں سے پوچھا ہے تو مریم نواز شریف صاحبہ کو بھی کوئی غلط بیان کر رہا ہے, ایکسپلین کر رہا ہے, وہ کام بھی غلط ہے. اچھا ہاں, پنجاب حکومت جو کر رہی ہے مری میں وہ درست نہیں ہے. صحیح, ہاں میں بڑا لاؤڈلی اینڈ کلیئرلی کہوں گا, کیونکہ وہ لوگوں کی, جس طرح ملک ریاض صاحب اگر لوگوں کی جگہ کو کے اوپر جو ہے قبضہ کر لیتے ہیں, تو اگر آپ اس کو ایکوائر کر لیں گے ان کو معاوضہ دیے بغیر, تو یہ ان کے ساتھ زیادتی ہے. چاہے وہ شاملات ہے, شاملات بھی یعنی کوئی 10 اگر حصے دار ہے تو ان کی ملکیت ہے نا, باپ دادا کی جگہ ہے, بالکل, وہ پیچھے تو مالک ایک ہی ہوگا. تو لہٰذا یہ شاملات کو بھی جس طرح یہ قابو کرنا چاہ رہے ہیں, یہ طریقہ درست نہیں ہے, نہ کریں. پنجاب حکومت بھی مت کرے, مطلب ملک ریاض کو ریلیف نہیں ملے گا, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تھینک یو ویری مچ. سو ویورز مزید انسائٹس تک لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.